بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے ضدی تسبیح جو عرش پر ہلچل مچا دے۔ نماز فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھو، انسان جو منہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد جو میری بہنیں بھائی دولت کی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، ان سب کو آج اپنے سینے کا راز بتانے لگا ہوں۔ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد اس کو جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کو نماز فجر کے بعد فوراً پڑھ لیں۔ اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک جو دولت کا طوفان آ گیا ہے وہ کہاں سے آ گیا ہے۔ آپ نے بس آج کا میرا وظیفہ جو میں ایک خاص تسبیح کا وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لو، آپ کی دولت کی جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا و آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ اس کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیتا ہے۔ میرا رب نصیب اور تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ اس وظیفے کو جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب کروڑوں روپے عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کا ہر مقصد پورا کر دو، یہ جو مانگتا ہے جیسا مانگتا ہے غیبی خزانوں سے جھولیاں بھر دو۔ اللہ والو، اب جب رب کی ذات دینے کو تیار ہے تو تم لوگ لینے سے کیوں انکاری ہو؟ اس کے علاوہ ناظرین، میں اپنے تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں جس کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے بہت سی بیٹیاں، بہت سی بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے باپ چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والے چاہتے ہیں، نافرمان شوہر ہے، آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے، جس کو ذہن میں رکھ کر کریں گے میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا۔ اب رب سے مانگنے کا وقت ہے، اب رب کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ آئیے، جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ ایک بار لازمی کریں، پوری توجہ سے رب سے مانگیے۔ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے۔ یہ تسبیح راستے میں تمام مشکلات، پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آپ نے رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل وظیفہ ہے، یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ اس کو پڑھنے کا اور اس کو عمل کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، آپ پیسوں کو لے کر جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کو اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ ناظرین محترم، نماز فجر اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے جس میں بے پناہ فضیلت، نورانیت اور برکت چھپی ہوئی ہے۔ یہ دن کے آغاز میں اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے اور دل کو سکون اور اطمینان عطا کرتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والوں کے چہروں پر نور ہوتا ہے اور یہ نور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ یہ نماز رزق میں برکت، گناہوں کی معافی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اہل ایمان کے لیے یہ قرب الہی کا سب سے بہترین وقت ہے۔ تو قرب الہی حاصل کرنے کے حوالے سے آج آپ کی خدمت میں نماز فجر کے وقت ایک ایسی تسبیح کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو عرش پر ہلچل مچا دیتی ہے۔ انسان جو منہ سے مانگنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی صبح کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کی بابرکت عبادت سے ہوتا ہے۔ تو صبح کے وقت یہ تسبیح پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ جو بھی فجر کے وقت یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اللہ اسے بے شمار رزق دیتے ہیں، غیب سے رزق ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شفع کی نماز کے بعد یہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا۔ ناظرین، فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگا دیتے ہیں، اس کے ہر معاملات میں اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے منہ سے ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ کن لکھ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جس کو آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، لاکھوں کا قرض بھی ختم ہو جائے گا، حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ بہت بڑا وظیفہ نہیں اور نہ ہی کبھی آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتائے ہیں، چھوٹا سا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ دیکھیں گے، رزق، مال و دولت کی بہار لگ جائے گی۔ یہ خاص دولت اور رزق کے حوالے سے ہے، لیکن آج کا یہ عمل صدق دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت
تخت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس کا جو اثر ہے، وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتاتے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانی کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی چٹکیاں بجاتے ہی ادا ہو جائے گا۔ قرض کے ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ پھر آپ سب حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کرائے کیسے ادا کریں، گھر کا خرچہ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی تو اتنی زیادہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ہر ماہ بجلی کے تگڑے تگڑے بل ادا کرنے ہوتے ہیں، ہر ماہ بچوں کی فیسیں بھی ادا کرنی ہوتی ہیں۔ انسان بہت سی پریشانیوں میں مبتلا ہے، انسان بہت پریشان ہے، اور انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر ہی میں ملتا ہے۔ یہ بات بہت اہم کرنے لگا ہوں۔ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اور پھر ہر سجدے پر رو رو کر گڑا تو بھی اللہ ضرور فرما دیتے ہیں۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں، اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا، پھر آپ کو کسی مزید کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، آپ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، جن کو اگر آپ سدھار لیں اور آپ اپنے کاروبار میں طریقے سے کاروبار کریں یا رزق کمانے میں حلال ذریعہ استعمال کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبار کیا تھا، آپ بھی اسی طرح کام کریں، حلال و پاکیزہ رزق کمائیں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس طریقے سے کریں، اگر آپ جاب کرتے ہیں تو کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے، آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جان فشانی سے کریں، اور اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ کریں۔ ہر ماہ رزق حلال آپ اپنے گھر میں لائیں، اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کمانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ پاک سے دعا مانگے، اللہ اس کی دعا رد کر دے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جب یہ وظیفہ کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے تحاشا دولت آ جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، ساری برکتیں جو ہیں، حلال میں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہی پوشیدہ ہیں۔ کوشش کریں کہ کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں، انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے سود پر ہوا ہے تو اس سے پہلے اللہ پاک سے معافی مانگے، کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیو بہنوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہی دونوں جہانوں میں مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہی رہے گا۔ جہنم کے انتہا جو سب سے نچلے والے گڑھے ہیں، ان میں اس کو پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، اور غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے، لیکن واضح کریں کہ صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں سے اگر لا تعلق ہیں تو فوراً جا کر ان سے معافی مانگے، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں۔ دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ کسی نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، آپ عاجزی اختیار کریں۔ جو عاجزی اختیار کرے گا اس کو پھل ملتا ہے۔ اور جب آپ کبھی بلندی پر چڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی آپ بلندی پر چڑھیں گے آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سیدھے کھڑے ہو کر بلندی پر نہیں چڑھ سکتے۔ اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کو سینہ تان کر نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کا جو وظیفہ اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اور میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ اس کو آپ نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا، کسی ایک بندے نے بھی اس پر عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر با جماعت نماز ادا کریں، عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں، لیکن فجر کی نماز کے بعد کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کو ان کے اوقات میں پابندی سے ادا کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، اور جو بندہ ادا نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے، اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر ادا کرو اور نماز عصر ادا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں رہتا ہے، اور جو شام کو عصر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ پاک کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ جو اللہ پاک کے ذمے توڑے گا اللہ پاک اسے اوندا کر کے یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈالے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے نماز فجر اور نماز عصر ادا کی وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کے اوقات میں پڑھی جانے والی با جماعت نماز سے افضل کوئی نماز نہیں۔
میرا گمان ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھی، اللہ پاک اس کو 2 آزادی عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا الہی۔ فجر میں ہم کو اٹھنے کا شوق دے، سب نمازیں ہم پڑھے وہ ذوق دے، جو صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے یعنی با جماعت نماز ادا کرے، اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آتی ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فجر کی سنتیں دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے، اللہ پاک قیامت کے دنوں سے عید اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھ اور سب سے بھاری نماز نماز فجر ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ آپ اپنی دنیا اور آخرت سنواریں اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کریں۔ اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس بھی نماز فجر ادا کرتے ہوئے نکالیں، آمین ثم آمین۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ، محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی افضل ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں، 100 مرتبہ یا مجید، 100 مرتبہ یا مجید پڑھ لیں، 1 مرتبہ سورۃ اخلاص، اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر آپ نے 111 مرتبہ یا لطیف پڑھنا ہے، 111 مرتبہ یا ودود پڑھنا ہے، 111 مرتبہ یا مقتدر، اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے 111 مرتبہ یا مقتدر پڑھ لیں۔ آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بدقسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کے غیب سے مدد ہوگی۔ آپ ایک یہ تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے اور اس وظیفے کے بعد دعا لازمی مانگنی ہے۔ محترم ناظرین، رزق اور دولت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو مال دیتا ہے پھر اسے آزماتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کے دیے پر راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت اور وسعت ڈال دیتا ہے، اگر وہ راضی نہیں ہوتا تو مال میں برکت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر میں بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوا کرو، اس سے گھر میں سے شرارتی شیطان اور جن بھاگ جاتے ہیں، گھر میں برکت نازل ہوتی ہے اور نحوست اس گھر میں رہ ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم اس پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کی کرتوتوں کے باعث پکڑ لیا۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو برکت ملے، گھر میں بھی برکت ہو، زندگی اور اولاد میں بھی برکت ہو، اموال اور صحت میں بھی برکت کا متلاشی تو ہر شخص ہے، لیکن وہ غور نہیں کرتا کہ برکت ہوتی کیا ہے، برکت آتی کیسے ہے اور انسان برکت سے محروم کیسے ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں برکت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے پاس مال بہت زیادہ ہو، قابل اور ذہین اولاد ہو، فرما بردار بیوی ہو۔ در حقیقت برکت کا معنی زیادہ ہونا نہیں ہے۔ ایک بندے کے گھر میں مال تو بہت زیادہ ہے مگر وہ اس مال سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہے، اس کے پاس اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں مگر کھا نہیں سکتا، اس لیے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ برکت کا حقیقی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے گھر میں بھلائی پیدا کر دے، انسان کو اس چیز سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دے اور وہ چیز انسان کے پاس برقرار رہے، یہی اصل برکت ہے۔ آج مال و دولت ارب پتی لوگوں کے ہاں وہ برکت نظر نہیں آتی جو مفلس لیکن پرہیزگار شخص کے گھر میں نظر آتی ہے۔ متقی شخص کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اگر تنخواہ ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈالے رکھتا ہے اور اس کے گھر والے مطمئن رہتے ہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ انسان کو مال دیتا ہے پھر اس کو آزماتا ہے، اگر بندہ اللہ کے دیے پر راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت اور وسعت ڈال دیتا ہے، اگر وہ راضی نہیں ہوتا تو مال میں برکت نہیں ہوتی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر دنیا میں سب سے زیادہ غنی بننا چاہتے ہو تو جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہارے قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، دنیا کے سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ ایک روایت میں ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے انس رضی اللہ عنہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے، اس کے لیے دعا فرمائیے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ اس کے مال اور اولاد کو زیادہ کر دے اور اس میں برکت ڈال دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ لوگوں کے باغ کو سال میں 1 بار کھجوریں لگتی تھی اور میرے باغ میں سال میں 2 بار کھجوریں لگتی تھیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بندہ طواف کر رہا تھا اور اس کے ارد گرد 250 سے زیادہ بچے تھے۔ میں نے کسی سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ بتایا گیا کہ آپ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے اور نواسیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت کی دعا کی تھی۔ صحابہ کرام رضوان
رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں مگر پیٹ نہیں بھرتا، جبکہ کھانا بھی وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگتا ہے تم الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، بسم اللہ پڑھ کر کھایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس کھانے میں برکت عطا فرمائے گا۔ آج ہمارے گھر میں برکتیں ختم ہو گئی اس لیے کہ بسم اللہ کے بغیر کھانا کھاتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، آپس میں اچھا سلوک اور اتفاق نہیں ہے، اس لیے ہمارے رزق سے اللہ تعالیٰ نے برکت اٹھا لی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوا کریں، اس سے گھر میں سے شرارتی شیطان اور جن بھاگ جاتے ہیں، گھر میں برکت نازل ہوتی ہے اور نحوست اس گھر میں رہ ہی نہیں سکتی۔ جب گھر میں بسم اللہ پڑھ کر داخل نہ ہوں تو شرارتی شیاطین کو رہائش مل جاتی ہے، اور جب بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع کرے تو شیاطین کو کھانا بھی مل جاتا ہے۔ مجھ سے ایک مرتبہ ایک ساتھی نے کہا کہ میرے گھر میں لڑائی بہت زیادہ ہوتی ہے، میں نے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہوا کریں۔ وہ کافی عرصے بعد دوبارہ ملا اور کہنے لگا اللہ کا شکر ہے لڑائی ختم ہو گئی، گھر میں بڑا سکون ہو گیا ہے۔ اگر کبھی لڑائی کا موقع بنتا بھی ہے تو دروازے سے باہر نکل کر فوراً دوبارہ بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو جاتا ہوں تو لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت کی برکت اس کی صبحوں میں پیدا فرما۔ حضرت صخر الغامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف پر عمل کرتے ہوئے اپنے لشکر کو صبح صبح روانہ کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی تجارت میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی تھی۔ اسی طرح اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے برکت تمہارے بزرگوں میں ہے۔ مشاہدے کی بات ہے کہ جن بیٹی نے اپنے والدین کو اپنے گھر میں ٹھہرا رکھا ہے ان کے گھر میں جو برکت اللہ نے دی ہے وہ دوسرے بیٹوں کی قسمت میں بھی نہیں ہوتی۔ افسوس ہے ان بیٹوں اور بیٹیوں پر جو اپنے والدین سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 2 لاکھ روپے ماہانہ دے سکتے ہیں مگر اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے کیونکہ بچے اور بیگم آپ کو رکھنا پسند نہیں کرتے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہنا بھی برکت کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی السلام علیکم کہہ کر گھر میں داخل ہوگا تو اللہ اس کے اہل و عیال کو بھی برکت سے نوازے گا، مگر آج ہمارا اس پر عمل نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 بندے ایسے ہیں جو اللہ کی ضمانت پر ہیں، زندہ رہیں تو اللہ خیر و برکت سے نواز دے گا، اگر مر جائے تو اللہ جنت کا داخلہ کر دے گا۔ ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو جہاد پر ہے، دوسرا وہ بندہ جو نماز کے لیے نکلا ہو، اور تیسرا وہ ہے جو اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کہہ کر داخل ہو۔ اگر یہ زندہ رہا تو خیر و برکت میں رہے گا اور فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین تقویم و شکل و صورت اور دماغی صلاحیتوں میں پیدا کیا، زمین و آسمان میں موجود مختلف طرح کی نعمتوں کے دروازوں کو اس پر کھول دیا۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو کبھی نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو حرارت اور روشنی کو منبع بنایا، اس حرارت اور روشنی سے انسان کو 20 قسم کے فوائد ملتے ہیں۔ گندم، چاول، سبزیاں، پھل اور پھول اسی حرارت اور روشنی کی وجہ سے اگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کو معلق فرمایا، ان بادلوں سے رحمت والی بارشیں اترتی ہیں جن کی وجہ سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور اس پر بہار آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرحت بخش ہوا کو تخلیق کیا کہ جس کے چلنے سے انسان کو سکون احساس ہوتا ہے اور جس کے رک جانے سے انسان یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے دم گھٹ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت میں حسن و لطافت کو اس طرح سمو دیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے جس مخلوق کو بھی دیکھے اس کا حسن اور دلکشی اسے حیرت میں گم کر دے۔ فطرت کے حسین مناظر خالق کائنات کی ضمانت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس نے پہاڑوں کو سرمئی رنگت عطا فرمائی تو کہیں بھورے رنگ سے سجا دیا، بعض کو مٹی سے بنا دیا تو بعض کو پتھروں سے تخلیق فرما دیا، کئی پہاڑ سنگلاخ بنائے تو کئی کو ایک کو نرم و گداز بنا دیا، پھولوں کو تخلیق کیا تو کھلے، کچھ کو پیلے رنگ سے اور کچھ کو سرخ رنگ سے سجا دیا، کسی کو دھیمی، کسی کو ترش اور کسی کو تیز خوشبو عطا فرمائی۔ حسن فطرت کو 2-4 رنگوں سے ہی مزین نہیں کیا، 20 طرح کے رنگوں سے دلکشی عطا کی۔ آسمان و دنیا کو جہاں دن کے وقت سورج سے مزین فرمایا وہیں پر رات کی دلکشی کے لیے چاند کا حسین چہرہ تخلیق فرما دیا۔ چاند کو مرکز بنا کر اس کے گرد و نواح میں کہکشاؤں کے حسین تاروں کو بن دیا۔ اماؤس کی راتوں میں جب آسمان کا حسین چہرہ چاند کے وجود سے خالی ہو جاتا ہے تو جگمگ کرتے ستارے آسمان کی دلکشی اور رعنائی کو ماند نہیں پڑنے دیتے۔ یہ ستارے جہاں آسمان کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں وہیں پر سمندروں اور صحراؤں میں سفر کرنے والے مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچانے کا فریضہ بھی بطریق آسن انجام دیتے ہیں۔ انہی ستاروں کے جرمٹ میں موجود باج سیارچوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ شیاطین کو بھی رجم فرماتے ہیں۔ انسان کی نظر کو سرور دینے کے لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے اتنے حسین مناظر انسان کی بصارت کے سامنے بکھیر دیے وہیں پر انسان کی دیگر حصوں کو سکون اور فرحت عطا فرمانے کا بھی بہترین انداز میں بندوبست فرمایا۔ انسان کے کھانے کے لیے فقط سبزیاں یا پھل ہی کافی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جانوروں اور پرندوں کے گوشت کی شکل میں اس کی غذا کو ایک نیا تنوع عطا فرما دیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کھانا پکانے کا وہ سلیقہ عطا فرمایا کہ اس نے ایک ہی گوشت اور سبزی سے طرح طرح کی غذائیں تیار کر لیں۔ دنیا کے اطراف و انکاف میں بسنے والے انسان فطرت کی عطا کردہ سبزیوں اور گوشت کو استعمال کرتے ہوئے ہزاروں طرح کی مزیدار ڈشز تیار کر رہے ہیں جنہیں کھانے کے بعد انسان کے ذائقے کی حصوں کو عجیب طرح کی فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ انسان تنہا رہنے میں دقت محسوس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تنہائیوں کو دور کرنے کے لیے اس کی جنس میں سے صنف مخالف عورت کو پیدا فرمایا
رفیق زندگی بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے انسان زندگی کے نشیب و فراز کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس رفیق زندگی کے ساتھ گزرنے والے پرسکون و شیریں لمحات کا احساس انسان کی زندگی میں عجیب طرح کی توانائی اور قوت کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔